ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ابھی بریک پہ ہی تھے تو ایک سوال ایسے ہی آ گیا ذہن میں, بھائی آ جاتا ہے, گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ماحول دیکھتے ہیں, مناسبت دیکھتے ہیں تو سوالات کر دیتے ہیں. تو قیس منصور شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں. قیس بھائی ذرا آن ایئر بھی سوال کر لیتا ہوں نا میں. ماشاءاللہ ایک پرسنالٹی ہے, خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور بات کرنے کا انداز ہے, وہ جو ایک آواز میں بھاری پن ہے وہ ایسا جیسے کہ ایک ہیرو والی آواز ہوتی ہے. کبھی آفر شافر آئی ہے کہ فلموں سے آفر آئی, کوئی ڈراموں سے آفر آئی؟ کبھی بھی نہیں سر, نہیں آئی. تو یہ لائف بڑی بزی رہی ہے. یہ ڈائریکٹر اندھے ہو گئے؟ جی لائف بڑی بزی رہی ہے سر. نہیں, انہوں نے آپ کو سلیکٹ کیا ورنہ اگر اندھے ہوتے تو آپ نہ ادھر ہوتے. اچھا کبھی شوق رہا کہ کبھی, اچھا کبھی کسی, چلیں اس کو سوال کو اور چلیں, کبھی کسی نے کہا کہ آپ بالکل فلم سٹار کی طرح پرسنالٹی آپ کسی نے, ایسا تو نہیں ہوتا کسی نے کہا؟ تو نہیں کہا سر, سچ ہی بولے نا آپ نے کہا. اچھا آپ نے ایک ریڈ بسز کا بڑا اچھا کہا تھا. بریک سے پہلے میں گیا تھا کے پی ٹی بھی گیا تھا, کماڑی بھی گیا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے انہیں کہا دیکھیں ہمیں چھوٹے چھوٹے کام ہم کریں نا تو ہمارا ملک اوپر اٹھ سکتا ہے صفائی کی طرف سے. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ جن کی بوٹس ہیں ان کو 10-20 بوٹس بھی ریڈ لے کے دے دیں. تو دیکھیں یورپ ہے کیا, پانی صاف ہے, بوٹس خوبصورت ہے, یہی ہے نا. تو میں نے اس کے اوپر کافی کیا تھا. اسی طرح میں وہاں پہ بھی گیا تھا کاٹی کے آفس. ٹھیک ہے. میں 1 ایئر سے جا رہا تھا, سراج قاسم تلی اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں دے, ان سے بھی بات ہوئی تھی کہ سیالکوٹ ماڈل لائیں, کہ آپ کرنگی انڈسٹریل ایریا کو بھی ایسا ڈیولپ کریں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی دوسرے لوگ بڑے بڑے بزنس مین جو دنیا کے ہیں وہ انڈیا میں جا رہے ہیں, تو آپ بھی ایک ہیلی کاپٹر پیڈ بنائیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. آپ بھی ایک رول رائس رکھیں جس میں ان کو پک اینڈ ڈراپ دیں. تو اس چیزوں کو میں سمجھتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو, کیونکہ آپ کراچی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اچھا, اور آپ ینگسٹرز کا رائٹ بھی ہے, جتنی محنت آپ نے کی ہے نیچے سے آپ سٹارٹ ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جاتا ہے محنت کی وجہ سے. آپ کا رائٹ ہے ایک اچھا شہر دیکھنا. تو آپ اپنے میڈیا میں آپ کا جب بھی ہو, آپ کاٹی جو کرنگی ایسوسیشن ہے کرنگی کو ڈیولپ دیکھیں. آپ کا کرنگی ڈیولپ ہو گیا, ٹھیک ہے, اچھی سڑکیں ہوں گی, پارکس ہو گئے, اچھی بسز وہاں چل رہی ہیں, اچھی کیبس چل رہی ہیں, بالکل سمجھے کرنگی انڈسٹریل ایریا ول بی آؤٹ آف دی ورلڈ. آپ کا ہیلی پیڈ ہوا, ہیلی کاپٹر اترتے بھی کبھی نظر آئے, 1-2 گاڑیاں اچھی ہوں, یہ آپ کو پوری دنیا میں پاپولر کر دے گا. جو انگریز وہاں پہ آگے دیکھے گا کہ اس لیول کا ہے ہمارا. اور آپ دیکھیں اتنے اربوں پتوئیوں کی وہاں پہ بلینرز ہیں جن کی فیکٹریز ہیں, ان کے سامنے گٹر کھلے میں اور مرسیڈیز بینز میں بالکل ایسے نالے کروزر میں آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بھائی اتنا اس علاقے نے آپ کو دیا ہے, پوٹینشیل بہت ہے, اتنا بزنس ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. خدارا اپنی فیکٹری کے سامنے سے آنے والے ایریا صاف کر دیں گے تو کرنگی صاف ہو جائے گا. ہاں, سابق جو کاٹی کے چیئرمین تھے فراز الرحمان, تو ہی از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائنڈ. تو ہم نے کافی پروگرامز کیے, اور فراز بھائی جس طرح سے آپ نے کاٹی میں رہ کر حق ادا کیا, دیٹ واز ویری گڈ. لیکن ابھی جو اس وقت چیئرمین ہیں, میں چاہوں گا کہ ان سے بھی اب کرنگی کے مسائل پر بات کی جائے, ان چیزوں پر. اور یہ بڑا اچھا آپ کا سجیشن ہے. کچھ چیزیں آپ کی ایسی ہیں جو آپ نے پوائنٹ ریز کیے ہیں کراچی کے لیے, وہ ضروری ہیں اس طرف توجہ دلانا. لیکن سوال پھر وہیں پر آ کر رک جاتا ہے کہ آپ لوگ اتحاد میں ہیں, میئر بھی آپ کے اتحاد میں ہیں, وزیر اعلیٰ بھی آپ کے اتحاد میں ہیں, وزیر بلدیات سعید غنی بھی آپ کے اتحاد میں ہیں. کوئی لیٹر کیوں نہیں آتا وفاق سے, کوئی تنبیہ کیوں نہیں ہوتی وفاق سے کہ بھئی کراچی کو ذرا فوکس کیا جائے, جیسے پچھلے دور میں تھا؟ میں دیکھتا ہوں بعد نہ پھر صوبہ خود مختار ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو پرائم منسٹر آپ کو پتہ ہے از اے مین آف رولز, کہ وہ اپنی جوریڈکشن کراس نہیں کرتے, رول کو فالو کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ ان کی ڈسکشنز تو ہوتی ہوں گی, ڈیفینیٹلی ہوتی ہوں گی. دیٹس دا ریزن کہ آپ ان پرائم منسٹر کو دیکھیں, اور ان سے پہلے جو پرائم منسٹر تھے ان کے دورے جو کراچی سے اتنے ووٹ انہوں نے لیے, سیٹیں لیں, اور ان کو اتنی سیٹ نہیں ملی, نہ ووٹ ملا, لیکن پھر بھی ایک کراچی میں وزٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ہی ہیز انٹرسٹ ان کراچی. اور انشاءاللہ پی ایم ایل این بہت محنت کر رہی ہے. آپ کو یہاں پہ سیٹیں بھی نظر آئیں گی پی ایم ایل این کی, لوگ بھی نظر آئیں گے. سیٹ کی بات کی, بڑا اچھا سوال کر دیا, وہ تار چھیڑ دیا آپ نے میرے. پی ایم ایل این کی کراچی سے اکثریت کیوں نہیں ہوتی سیٹس کے اندر؟ پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت آئی پیراشوٹ کی طرح اور وہ سارا کلین سویپ کر کے لے گئی. پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کے دھڑوں کو جوڑا گیا اور مجبوری کے تحت ان کو بٹھایا گیا. اب ماشاءاللہ سے بیٹھے ہیں ساتھ, ویل اینڈ گڈ, بیٹھے ہیں آپ ساتھ, لیکن اب وہ کلین سویپ کر کے لے گئے. اب دیکھیے پی ایم ایل این کی باری کب آئے گی کلین سویپ کی؟ اگر ٹینیور پورا کرنے دیا جاتا 90s میں, تو آپ پاکستان میں دیکھیں موٹر ویز, ایئرپورٹس, کیا کچھ نہیں بنا.
اگر میاں صاحب ایک دفعہ 5 سال اس ٹینور میں بھی پورا کرتے تو کراچی کیا آج کراچی کو آپ لوگ ہم یہ ڈسکشن نہ کر رہے ہوتے. اچھا. پھر میاں صاحب آئے, آپ یہ دیکھیں ڈالر کتنے پہ تھا, 90 کے قریب ڈالر تھا آپ کا, ہر چیز کنٹرول میں تھی, کوئی ٹینشن نہیں تھی ملک میں, کوئی ایسی پرابلم نہیں آ رہی تھی. آپ کے ساتھ ان کے ساتھ ہوا, اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ جب گورنمنٹ ہمارے 5 سال پورے کرے گی تو آپ کو کراچی بھی ڈیولپ نظر آئے گا, PMLN بھی نظر آئے گی ادھر. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو بندہ ڈیولپ کر رہا تھا پاکستان کو, آپ پنجاب کی خوبصورتی میں میاں نواز شریف صاحب ہیں, جب CM تھے اس سے پہلے. اچھا, مریم نواز صاحبہ کافی ایکٹیو ہو چکی ہیں, اگر کمپیریزن کیا جائے مراد علی شاہ کا اور مریم نواز کا تو فار بیٹر دین ہم, کہ وہ بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں چیزوں میں. دیکھیے مریم صاحب کی تو ٹیچنگ ہی سٹارٹ سے ایک پولیٹیکل فیملی میں ہے, اور انہوں نے ہمیشہ اپنے فادر کو ایک کام کرتے دیکھا, ایک پاکستان کو ڈیولپ کرتے دیکھا. تو ایک جب بچی اپنے فادر کو دیکھ رہی ہوتی ہے نا تو وہ فالو کرتی ہے. والد کو بھی پھر چاچا کو بھی دونوں کو دیکھا کام کرتے. اب جب انہوں نے دیکھا شہباز شریف صاحب, آپ کو پتا سارا دن رات 24 گھنٹے کام کرتے رہے, تو جب انہوں نے دیکھا تو ڈیفینیٹلی ان کا بلڈ تو وہی ہے, تو انہوں نے بھی وہی کام کرنا. آج آپ دیکھ لیں تندور کی روٹیاں کیسے کم ہوئیں. کبھی کوئی سوچ سکتا تھا تندور والوں سے روٹیاں اتنی کم ہو جائیں گی؟ میں نے تندور کی بھی کمپین کی تھی, ادھر بھی چھاپے ہوئے تندور میں, کہ اگر پنجاب میں کام ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا تندور سے روٹیاں یہاں سستی نہیں مل سکتی؟ یا باقی چیزیں سستی نہیں ہو سکتی؟ یہاں کی پولیس اچھا کام نہیں کر سکتی؟ یہاں کی ٹریفک پولیس اچھا کام نہیں کر سکتی؟ سب کریں گے. آپ دیکھیں وہاں پہ ٹریفک پولیس کتنی اسٹرکٹ ہے, فالو دا رولز. یس ایگزیکٹلی, فالو دا رولز. آپ کو کبھی برائب لیتے نظر نہیں آئیں گے, نیور. آپ دیکھیں یہ چیزیں سب ہو سکتی ہیں, صرف آفیسز کے ACs کھولیں. اور دوسری یہ بڑا اچھا ہے, یہ سلوگن میں کہتا ہوں کہ ہر سرکاری دفاتر کے باہر لگانا چاہیے کہ ان کے AC نکال کے باہر رکھو تاکہ ان کے دروازے کھلیں. دوسرا دیکھیں, اگر آپ کا کمانڈر صحیح ہو نا, who's leading, who's the basic leader, تو کمانڈر کبھی سوتے نہیں ہیں, آرام نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب بھی, مریم صاحبہ بھی, نواز شریف صاحب بھی کتنا ساری رات کام کرتے رہے. ارلی مارننگ اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن شہباز صاحب کو اگر آپ نے کام کرتے دیکھا, جب رات کی محفلیں سجیں گی تو صبح کیسے اٹھا جائے گا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا سر, تو کمانڈر کی کمانڈ کاؤنٹ کرتی ہے کہ وہ لکھے. اور میں ایک ضرور بلدیاتی گورنمنٹ کو کہوں گا, میئر صاحب کو, کہ دیکھیں آپ چھوٹے کاموں پہ آ جائیں. آپ بڑے کام اگر سپوز کریں 100 ہیں اور چھوٹے 500 ہیں, اور 500 کام آپ کے 10 days میں ہوتے ہیں, اور وہ جو 100 کام ہیں وہ آپ کے 2-3 years میں ہوتے ہیں. چھوٹے کاموں کو فوکس کر دیں تاکہ 80% پرابلم کراچی کی سالو ہوں. آپ بڑا کام دکھا کے چھوٹے کو اوائڈ کرتے ہیں تو اس سے پرابلمز بڑھ جاتی ہیں, وہ چھوٹا بڑا ہوتا اور بڑا ہو جاتا ہے. تو آپ کے چھوٹے کام ہے گٹر کے ڈھکن, اٹس جسٹ اے پینٹس. آپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو ہر چیئرمین کو 500 نہیں 200 دے دیں ڈھکن, 100 دے دیں ڈھکن. ٹھیک ہے, انہیں کہ آپ لگا کے ہمیں بتائیں اور میڈیا میں دکھائیں کہ جی میں نے ان کو اتنے دیے, پتہ چلے, تاکہ علاقے کے لوگ اس سے لگوائیں. ویری گڈ. آپ دیکھیں 1000 روپے کا ڈھکن ہے باس, اور اس ڈھکن کی وہ جانیں چلی جاتی ہیں. کسی کا کلوتا بچہ چلا جاتا ہے, کسی کا کلوتا ایک شوہر چلا جاتا ہے, والد چلا جاتا ہے, گھر کا کمانے والا چلا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کتنی زیادتی ہے. آپ گٹر کے ڈھکن کو اس طرح کریں. آپ چھوٹے روڈوں کے پیچز دیکھ لیں, مت بنائیں روڈیں, آپ سٹاپ کر دیں. جب آپ ملک کے حالات دیں گے پیچز سارے کم کریں تاکہ موڈز آگے دیکھیں سر رمضان آ رہا ہے نا, ہر ایک کو جلدی گھر پہنچنا ہے افطاری کے لیے. اچھا, ایک مسئلہ بھی ہے نا, اس پر بھی ذرا سا بات کریں نا. روڈ بنا دیتے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بنا دیتے ہیں جیسی بھی بنائیں, اس کے بعد کیوں یاد آتی ہے خدائی کہ فلاں لائن ڈالنی ہے, فلاں تار بچھانی ہے؟ یہ تو ان کا مینجمنٹ فالٹ ہے نا. یہ تو ان کو سارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے روڈ سٹارٹ کرنا چاہیے. واٹر بورڈ ہے تو سوئی گیس والے ہر ایک کے ساتھ کہ بھئی اس روڈ کے ابھی فالٹ چیک کرو, ہم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ان کو پراپر ایک سسٹم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا اسی طریقے سے ڈیولپ ہوگا. اور میں کہہ رہا ہوں روزوں تک چھوٹے کام کر لیں, روڈ کے پیچز پہ آ جائیں, روزے خراب نہ ہو لوگوں کی, عیدیں خراب ہوں. آپ کو پتہ ہے افطاری کے لیے لوگ موٹر بائک والے بھی جلدی جا رہے ہوتے ہیں. اور میں ٹریفک پولیس والوں کو ضرور کہتا ہوں اپنی کمپین سٹارٹ کریں, موٹر بائک والوں کی اور ٹینکر والوں کی اور گاڑیوں والوں کی, سب ٹرانسپورٹ والوں کی لمٹ آف سپیڈ رکھ لیں. کیونکہ رمضان میں اتنی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جلدی گھر پہنچنے کے لیے, افطاری کے لیے, اور روزے بھی ختم ہو جاتے ہیں اس فیملی کے جن کا باپ چلا جائے, بیٹا چلا جائے, والدہ چلی جائیں ایکسیڈنٹ میں. تو اس کو ابھی سے کمپین کر کے ایک سپیڈ کے اوپر کام کریں تاکہ جب وہ والا ٹائم آئے گا
تو اس ٹائم پہ ان کی ہیبٹ ہو چکی ہوگی. وی ہیو 1.5 month in رمضان, تاکہ لوگوں کے جو گھر کے بزرگ ہیں, بچے ہیں, ان کی جان و مال کی حفاظت ہو سکے. ٹھیک ہے, اپنے کام کی اسپیڈ بڑھائیں اور لوگوں کی جو وہیکلز ہیں اس کی اسپیڈ کم کروائیں, یہ آپ کا کام ہونا چاہیے. ذرا کچھ پولیٹیکل بھی میں طرف آنا چاہوں گا. پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کچھ راہیں جدا جدا ہوتی نظر آ رہی ہیں. شازیہ مری صاحبہ بڑے طنز کے نشتر برسا رہی ہیں, کبھی احسن اقبال صاحب پہ, کبھی ڈائریکٹ حکومت پہ. کیا الگ ہونے جا رہے ہیں؟ سر ان کو سیریس نہ لیا کیجیے. اچھا, ہاں بالکل, پیار سے یہ تو بڑا وزنی جملہ ہے کہ مطلب پیپلز پارٹی جس کی حکومت ہے, جس کے صدر بیٹھے ہوئے, ان کو سیریس ہی نہ لیں. نہیں مطلب کسی ایک نیگیٹو چیز کو سیریس نہ لیں کہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, آپس میں, بالکل نہ. یہ سب دکھاوا ہے. نہیں, دکھاوا بھی نہیں ہے. بعض دفعہ دیکھیں انسان کا ہوتا ہے. اب آپ ہیں, آپ کے چینل میں کوئی ایشو ہے تو آپ اگر بول لیں تو آپ غلط نہیں ہیں. میں تو برداشت کرتا ہوں, میری ٹیم جانتی ہے. ایک دفعہ, 2 دفعہ, تیسری دفعہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں کہہ دیتا ہوں بڑے پیار سے, لیکن جب کلاس لینی ہوتی ہے تو پھر چوتھی دفعہ جو 4th ٹائم ہوتا ہے نا, اس کے بعد پھر یا تو بلیک ہوتا ہے یا وائٹ ہوتا ہے. دیر از نو گرے ایریا. اور دیکھیں ان طریقوں سے نا, اگر گورنمنٹ میں رہ کے بھی گورنمنٹ کو 1-2 پوائنٹس نکالے جائیں تو یہی تو ایک ہماری پارٹی کا ایک سب سے پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ دے آر ناٹ اگینسٹ اینی بڈی. وہ ایک ہیلپ فل ہیں. آج کوئی بھی بندہ پرائم منسٹر کے پاس جائے گا, کسی پارٹی کا بھی ہوگا, ہی از نیوٹرل اینڈ ہیلپ فل پرسن. ہم ریونج کی سیاست میں جاتے نہیں ہیں. اچھا, کوئی ریونج نہیں کرتے. تو وہی سب کچھ نہیں ہو رہا جو آپ کی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوا. ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ابھی وہی کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیں اگر یہ ریونج نہیں ہے, دیکھیں نہیں, گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. ریونج یہ ہے کہ ہمارا سٹاک اٹھ گیا, ہمارے بینک انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے. ٹھیک ہے, آج آپ دیکھ لیں پرانی پارٹی کے ساتھ آج ان کو دیکھ لیں, آپ کا ڈالر سٹل ہے. دے ور ایکسپیکٹنگ کہ ڈالر 400 پہ پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے, الحمدللہ ڈالر, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی اس میں انٹرسٹ لیا, اس کو تو پرسنلی ٹیک اپ کیا, چاہے اسمگلنگ ہو, چاہے چیزیں اس کو روکا. ڈالر کی وجہ سے آپ کا ملک کھڑا ہو گیا کہ جو ریٹ سٹل ہے. یہ بہت سی چیزوں میں, ہر چیز میں ڈالر ہی کاؤنٹ کرتا, باہر کی بھی چیزیں آتی ہیں. اچھا ایک بات تو بتائیں فیض بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی کیا حکومت کا حصہ رہے گی, یا جو ناراضگیاں ہیں, جو پیچیدگیاں ہیں, وہ حل کرے گی مسلم لیگ نون, بٹھا کے سمجھائے گی, یا کچھ ایسے مذاکرات ہو رہے ہیں, یا اب ختم ہونے کی باری آ گئی ہے؟ نہیں, کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. ٹائم پورا کریں گے انشاءاللہ, اینڈ وی آر ٹوگیدر. اور انشاءاللہ تعالیٰ ویسے کوئی فنڈز کا ایشو ہوتا ہی ہے نا, اور پرائم منسٹر بھی ایک بزی پرسن ہے. ایشو ہے کہ کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ نہیں, کوئی ایسی غلط ڈیمانڈ نہیں, وہ بھی کریں گے, اور ہماری پارٹی بھی کبھی غلط ڈیمانڈ ان سے نہیں کرے گی. کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. ہم نے ملک کو کھڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ہر صوبے کو کھڑا کرنا ہے, خواہ وہ کے پی کے کیوں نہ ہو. ہم نے ہر صوبے کو کھڑا کرنا ہے, جہاں ہماری گورنمنٹ ہے یا نہیں بھی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. ٹھیک ہے, وہ صرف ایک پروونس کے نہیں ہیں. تو پرائم منسٹر کی وے یہی ہے کہ ہر ایک پاکستان کے کونے کو کھڑا کرنا ہے. اور آپ دیکھیں جو پرائم منسٹر کے اقدامات ہیں, اس کا فرق پازیٹیولی کے پی کے میں بھی پڑ رہا ہے, اس کا فرق پازیٹیولی اس میں بھی پڑ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی ہے ہماری, اب یہ الیکٹرانک بسز اسلام آباد میں آئی ہیں 150. آپ یہ دیکھیں آپ کا زو کتنا پنجاب کا ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کو پرائیویٹائز کیا ہے کہ ایک پراپر انٹرنیشنل لیول پہ لے کر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, ملک ایک پازیٹیو میسج دے رہا ہے. اچھا دوسری طرف بھی بات ہو رہی ہے کہ جیل میں بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے, کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے. تیاری ہو گئی ہے کیا باہر آ رہے ہیں؟ ڈیل باہر آنا نہیں آنا اس سے ہمارا کوئی کنسرن, کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, آپ دیکھ لیں فرق نہیں پڑتا ان کی سیاست سے. آپ 3.5 سال کا پچھلا ان کا ٹینیور دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اس میں ڈیولپمنٹ آپ مجھے بتائیں, آپ انصاف کرتے ہیں, کیا دیکھی آپ نے ملک میں ڈیولپمنٹ؟ یہ تو آپ سامنے بیٹھے ہیں, آپ نہیں بھی بیٹھے ہوتے تب بھی میں یہی کہتا. جو ان کے فالوورز ہیں ان کو برا لگ جاتا ہے جب میں طریقے سے اور سلیقے سے بات کرتا ہوں. مجھے وہ وعدے اور وہ نعرے اور وہ دعوے یاد آتے ہیں جس پر آپ کو میڈیا نے بھی بڑا سپورٹ کیا تھا, جس پر آپ کو لوگوں نے بھی بڑا سپورٹ کیا, جس پر آپ کو اوورسیز پاکستانیوں نے بھی سپورٹ کیا. لیکن وہاں وہ بلنڈرز بھی نظر آئے جس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہی واز دا مین جس نے یہ ساری باتیں کی تھی. میرا اپنا پرسنل اوپینین یہ ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جیسے بات میری سٹارٹ ہو رہی تھی کہ کہیں پہ ڈیولپمنٹ نظر آئی آپ کو؟ اب نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کراچی کا کتنا مینڈیٹ دیا تھا انہیں, کراچی کا کتنا مینڈیٹ دیا تھا, کراچی میں کیا ڈیولپمنٹ دیکھی؟ مجھے تو وہ 1100 ارب روپے کا پیکج جس میں سے ایک بڑا حصہ کراچی میں سب کہہ رہے ہیں کراچی میں وہ ہو گیا, کراچی میں ہو گیا. 3.5 سال کی گورنمنٹ نے ایم این ایز کو جو فنڈ دیے وہ کس لیے دیا؟ کیا ان کو
یورپ ٹور کے لیے دیے, 50 کروڑ روپے دیے, ان کے بچوں کی شادیوں کے لیے دیے, ان کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے دیے. کس لیے دیے تھے؟ کہ یو شوڈ ڈیولپ یور ایریا. آپ نے کیا ہیلپ کی؟ اگر آپ کہتے ہیں آپ کے ایم پی ایس تھے, انہیں فنڈ نہیں ملا اور ہمیں مل گیا, تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو ایک ڈیولپمنٹ تو دکھائیں, آپ ایک ڈیولپمنٹ دکھائیں. آج کچھ نہ کچھ اب کراچی میں خوشیاں نظر آنا شروع ہو رہی ہیں. اچھا ایک بات ہے, جو سچویشن اس وقت اس سیاسی جماعت کی تھی وہی سچویشن اب آپ کی بھی ہے, کیونکہ وہ بھی وفاق میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ایم این ایز تھے یہاں پہ, لیکن صوبائی خود مختاری, 18ویں ترمیم, پروونشل سوورینٹی آ جاتی تھی. جو بات آپ نے کی, کیا ٹھیک ہے وہ بات ہو گئی, یاد ماضی عذاب ہے یار, اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, ماضی کی باتیں ہو گئیں, اب آپ حکومت کا حصہ ہیں, یو آر سٹنگ ان فیڈرل گورنمنٹ. سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ابھی بھی آپ کے پاس آتی, لیکن آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ کولیشن کے اندر ہیں, آپ اتحاد کے اندر ہیں. نیکسٹ کتنے منتھس تک میں پھر آپ کو دوبارہ مدعو کروں اس پروگرام کے اندر, اور کراچی کے اندر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہوں, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی وہ کاوش ہو؟ آپ کے خیال میں لاسٹ گورنمنٹ کولیشن میں نہیں تھی؟ لاسٹ گورنمنٹ میں تو ایم کیو ایم کے ساتھ تھی. کتنے ایم پی ایس تھے ایم کیو ایم کے؟ پنجاب میں بھی یہی تھا. ٹھیک ہے نا, کام کرنے والا بندہ ہونا چاہیے. باتیں نہیں, باتوں سے نہ تو ہم سوئمنگ سیکھ سکتے ہیں, اب ہم باتوں سے کتاب سے کرکٹ تو نہیں سیکھ سکتے نا. آپ کو بیٹ پکڑنا ہے, سوئمنگ سیکھنی ہے تو جمپ مارنی ہے. تو باتیں ہی نہیں کی, یہ گورنمنٹ باتیں کے ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی ہے, اور آپ کو پازیٹیولی چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ بزنس کمیونٹی میں دیکھیں, انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے آپ دیکھیں بینکس میں جاب ختم ہو گئی تھی, لیزنگ کمپنیز کی ختم ہو گئی تھی, وہ گاڑیاں نہیں نکال رہا تھا لیز کے اوپر, اتنا انٹرسٹ ریٹ تھا. اب جابس دوبارہ بن رہی ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ اب آپ دیکھ لیں, ہر چیز ہے. تو انشاءاللہ مجھے بالکل امید ہے کہ ہماری لیڈرشپ, جس نے ہمیشہ اسی چیز پہ مشہور ہے کہ وہ کام کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں, انشاءاللہ یہ 5 سال پورے بھی ہوں گے, اور آپ ڈیولپڈ پاکستان دیکھیں گے, اور ڈیولپڈ کراچی دیکھیں گے, اور آپ کو نظر آئے گا, اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ریڈ برسز میں کہ کولیشن کی ہی طاقت ہے, کہ کولیشن میں ہمارے ساتھ ہیں تو اچھے کام بھی ہو رہے ہیں. اگر کسی غلط کے ساتھ کولیشن ہوتی تو اچھے کام نہ ہوتے. چلیں, بہرحال بہت شکریہ قیس منصور شیخ صاحب آپ کا. اور کراچی کے بارے میں اب جتنی بات کی جا سکی آج کے اس پروگرام کے اندر, ایک ایسی کیمپین اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہم جس کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ سے صرف اور صرف بالخصوص کراچی پر بات کریں گے. اور کراچی کا اصل مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ ادھر عوام کی طرف ہے, سیوک سینس کے اوپر بات کریں گے ہم. دوسری طرف مسئلہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کی طرف ہے, کرپشن ہے مسئلہ بیسیکلی ہے کیا؟ اس مسئلے کو یہاں آپ کے سامنے رکھیں گے, اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کریں گے کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے. جہاں پر آپ کی غلطی ہوگی اخلاقیات میں, سیوک سینس میں, ٹریفک میں پہل کرنے میں, سڑکوں پہ آگے بھاگنے میں, ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے میں, برداشت کی عدم برداشت ہونے میں, ان چیزوں پر آپ کو تنبیہ کریں گے. فیڈ بیک آپ کے پاس ہوگا, آپ نے اپنا موازنہ خود کرنا ہے. جو سرکاری سیکٹرز ہیں, جو سرکاری دفاتر ہیں, وہاں پر جو بے ضابطگیاں ہو رہا ہے اس کو بھی ایکسپوز کریں گے اس پوری کیمپین کے اندر. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. میرے خوبصورت سے گیسٹ اور میری پوری جو محنت کرنے والی ٹیم ہے, ان سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.